الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا میرے محترم دوستوں بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فضل و کرم سے تراویح پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، شب قدر میں عبادات کرنے کی ہر بندے کو کسی نہ کسی درجے میں توفیق عطا فرمائی اور اس نے عبادات کی، اللہ سے دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کرا۔ ہر مسلمان میں کسی نہ کسی درجے کے اندر اللہ نے تقویٰ پیدا کر دیا اور تقویٰ کے ذہنی بچنے کو، ڈرنے کو، اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ جاتا ہے اور یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، یہاں ہمارے سال بھی گنے ہوئے ہیں، ہمارے مہینے، دن، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ سب اللہ کے یہاں معلوم لکھی ہوئی چیزیں، اور جو منٹ گزرتا ہے اس کو زندگی میں سے الگ کیا جائے اور وہ پھر نہیں آتا ہے۔ ہر آدمی ہر لمحے موت کے قریب ہوتا ہے، پیچھے نہیں جانا۔ جس آدمی کی طرف موت چل کر آ رہی ہو اور جو آدمی خود موت کی طرف چل کے جا رہا ہو تو ان دونوں کی ملاقات تو یقینی کیسے پیچھے رہے۔ یہ نہیں کہ موت آگے بھاگ رہی ہے اور اس کے پیچھے بھاگیں، ایسا نہیں۔ موت ہماری طرف آ رہی ہے، ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا انسان ایک دن اس سے ملاقات کرے گا اور پھر یہ وجود جو اس دنیا کی زمین پر آ رہے ہیں کچھ دنوں کے بعد یہ زمین کے اندر ہو اور پھر اس پر اتنا عرصہ گزرے گا کہ جس کو انسان شمار بھی نہیں کرتا۔ ایک آدمی 80 سال گزار کے چلا گیا اس دنیا میں، اس پر قبر میں خدا جانے کتنی مرتبہ 80 سال گزر گئے، صدیاں گزر گئی۔ سوچو تو جس کے انتقال آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوا اور جن کا انتقال نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا اور جن کا انتقال موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، سوچو ان پر برزخ میں کتنی زندگی گزر گئی، لیکن وہ عمل نہیں کر سکتے، وہ تقویٰ اختیار نہیں کر سکتے اور وہ گناہوں سے بچنا چاہے تو کیا خاص بچے؟ وہاں گناہ تھوڑی ہے جن سے انسان بچے گا، وہاں تو گناہوں کا وبال ہے، وہاں تو گناہوں کی سزا ہے۔ وہ میدان نیکی کرنے کا نہیں ہے، وہاں تو نیکی کا اجر و ثواب ہے، نعمتیں اور انعامات ہے۔ یہ چیزیں انسان کو وہاں ہے، یہ
یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ مجھے مرنا ہے اور ضرور مرنا ہے۔ مرنا کے رسول فرماتے ہیں جس حالت پر تم مرو گے اسی حالت پر قیامت کے روز اللہ تمہیں اٹھائیں گے، تمہارا حشر بھی اسی حالت پر ہوگا۔ اب ہر آدمی سوچ لے کہ میری حالت اس وقت کیا ہے، میں دیندار ہوں یا نہیں ہوں، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں۔ اگر اسی حالت پر مجھے موت آ گئی تو ظاہر ہے کہ قیامت کے روز جب اللہ مجھے دوبارہ زندہ کریں گے اور قیامت کے روز یہی جسم زندہ ہوگا جو آج میرے اور آپ کے ساتھ، کسی کو اللہ دوبارہ زندہ کرے، وہاں کوئی نئی چیز نہیں ہوگی۔ اسی مٹی سے جب اللہ حکم دیں گے تو ساری قبروں والے خود اٹھ کھڑے ہوں گے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کافر ہوں گے نا کہ ہے ہماری بربادی، ہمیں کس نے قبروں سے اٹھا دی؟ ان سے کہا جائے گا هذا ما وعد الرحمن، یہ رحمان کا وعدہ تھا، آج اس نے اپنا وعدہ سچ کر دیکھا ہے۔ وصدق المرسلون، رسولوں نے سچ کہا تھا، رسولوں نے سچ کہا تھا کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو۔ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ تو بہرحال یہ جو ابھی قریب رمضان گزرا ہے، اس رمضان میں ہر آدمی کے اندر کوئی اللہ کا ڈر اس کے اندر پیدا ہو گیا اور پرہیزگاری کے جذبات ابھی ہیں، اور ابھی وہ شوق تلاوت ہے، وہ شوق نوافل اور وہ دعاؤں کا اہتمام ابھی باقی ہے، اس کو باقی رکھنا ہے، اس کو باقی رکھنا ہے۔ ہر آدمی کے دل میں اللہ نے تقوی کا ایک چھوٹا سا پودا اگا دیا ہے، اس پودے کی پرورش میرا اور آپ کا کام ہے، اور اگر اس کو ایسا چھوڑ دیں گے تھوڑے دنوں میں مرجھا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس کو اس کی پرورش کریں گے، اس کو پانی دیں گے، اس کی دیکھ بھال کریں گے تو تھوڑے وقت میں انشاءاللہ تناور درخت بن جائے گا کہ ادھر ادھر کی طوفانی ہوائیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تقویٰ پہلے محنت تو کرو، اس تقوی کو مضبوط تو کرو، اس کو دل میں جماؤ تو لوگ پوچھا کرتے ہیں رمضان کے بعد اب ہم 11 مہینے وقت کیسے گزارتے ہیں؟ مسلمان کا تو ہر وقت کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ کے ایک ایک حکم کے جستجو میں ہو، تلاش میں ہو۔ ہر مومن کے اندر طلب علم ہو، دین کے علم کی طلب ہو، اللہ نے کون کون سی چیزیں حلال قرار دی ہیں، کون کون سی چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے اس میں اللہ نے اپنی پسند اور ناپسند دونوں کو بیان کیا۔ آپ حیران ہوں گے ان آیتوں کو پڑھ جہاں آتا ہے ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، فلاں سے محبت کرتا ہے، فلاں سے محبت، کوئی شمار آیت ہے۔ پھر ایک سلسلہ چلتا ہے ان اللہ لا یحب، فلاں فلاں لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتا ہے، ان اللہ لا یحب الظالمین، ان اللہ لا یحب الفساد، ان اللہ لا یحب كل کفار اثیم، ان اللہ لا یحب كل خوان اثیم۔ یہ لا یحب کا ایک سلسلہ چلتا ہے، غور تو کرے، اپنے آپ کو اس پر پیش کرے، میں کن لوگوں میں سے ہوں؟ جن کو اللہ پسند کر رہا ہے ان لوگوں میں سے ہوں یا ان لوگوں میں سے ہوں جن کو اللہ ناپسند کر رہا ہے؟ کبھی میں وہ آیتیں لا کر آپ کو سناؤں گا، بہت ساری آیتیں، پھر ایک سلسلہ ہے، اللہ کہتے ہیں مجھے یہ لوگ پسند ہیں، مجھے یہ لوگ پسند ہیں، مجھے یہ لوگ، ایک سلسلہ ہے پسند کا، پھر ایک سلسلہ ہے ناپسند کا، ایک جگہ یحب کو اور پھر ان کے ساتھ لا یحب کو، لا یحب، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، اللہ فلاں کو پسند نہیں کرتا۔ میں آپ کو پیش کروں میں کن میں سے ہوں، کن میں سے نہیں۔ بہرحال اس موقع پر میں ایک حدیث ذہن میں آئی تھی اور وہ امام ترمذی رحمہ اللہ وہ حدیث لے کر آئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس میں چھوٹے چھوٹے نسخے بیان کیے، چھوٹے چھوٹے نسخے، بڑے کام کے نسخے، بڑی کام کی بات ہے۔ اس کے راوی ابو ہریرہ ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات، بھائی تم میں سے کون ہے جو مجھ سے یہ چند باتیں سیکھ لے، چند باتیں مجھ سے لے لے، فیعمل بہن، ان پر خود عمل کریں، یا آخری درجہ یہ ہے کہ او یعلم من یعمل بہن، بھائی کسی اور کو سکھا دو وہ عمل کر۔ یہ تو ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، جو دین کی بات کو خود سن رہا ہے اس پر عمل کرے، لیکن اگر اس میں کوئی کوتاہی ہے اور وہ عمل نہیں کر سک رہا ہے تو شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہے کہ تم آگے نہیں پھیلا سکتے اس بات، آدمی آگے پھیلا سکتے، آگے بتا سکتے ہیں ان باتوں، خاص کر جو فضائل کی باتیں۔ ایک آدمی تہجد ایک رکعت بھی نہیں پڑھتا، دوسروں کو ترغیب دے رہا ہے تہجد پڑھو تہجد پڑھو، یہ گناہگار نہیں ہے، دوسروں کو ترغیب دے سکتا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو ان باتوں کو مجھ سے لے اس پر خود عمل کرے یا کسی اور کو دکھا دے وہ اس کے اوپر عمل کرے۔ اب یہ صحابہ کا مجمع، صحابہ تو سارے تیار ہوتے، ہر صحابی یہ چاہتا تھا میں اللہ کے رسول کی بات کو لوں، وہ اپنے ضروری اور اہم کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کی مجلس میں آ کر بیٹھتے۔ اگر میں آپ کو وہ مسافہ سے بتاؤں کہ کہاں کہاں سے آتے تھے آپ حیران ہو جائیں کہ اس طرح کی سہولت ہے، اس طرح کی سواریاں نہیں، انتہائی مشکلات سے ایک آدمی آتا ہے اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھتا ہے۔ اور اگر آپ ان صحابہ کو دیکھیں جو جمعہ پڑھنے آتے تھے، میلوں دور سے آتے تھے، میلوں دور، اور جو جمعہ پڑھ کر جاتے تھے اصل میں جا کر اپنی بستی میں پہنچتے اتنی دور سے، تاکہ اللہ کے رسول کی باتیں سنیں اور اللہ کے رسول نے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں۔ اور بعض صحابہ انتہائی مصروف بھی ہوتے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ بات کئی جگہ لے کر آئے صحیح بخاری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ میرے بعض کام ایسے ہوتے تھے کہ روز کی حاضری میرے لیے مشکل ہو جاتی، تو میں نے ایک صاحب سے دوستی کر رکھی تھی، اپنے ایک ساتھی سے دوستی کر رکھی تھی، اور ہم دونوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا ایک دن تم اللہ کے رسول کی مجلس میں جاؤ گے، میں کام پر جاؤں گا، اور جب واپس میں آ جاؤں تو جتنی باتیں اللہ کے رسول نے اس مجلس میں ارشاد فرمائی ہو وہ تم مجھے رات کو آ کے بتا دیں۔ اگلے دن تم کام پر جانا، میں اللہ کے رسول کی مجلس میں جاؤں گا، اور جو باتیں اللہ کے رسول نے کہی ہوئی ہوں گی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس طرح حضور کی کوئی بات ہم سے چھوٹے گی نہیں۔ اتنا اہتمام صحابہ کرام نے دین کی باتوں کے لیے کیا۔ آج وہی ارشادات ہیں جن کو محدثین نے کتابوں میں نقل کیا ہے، وہی ارشادات ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، لیکن لوگوں کی نوبت سے عجیب عالم ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے کہا کون ہے جو مجھ سے یہ بات لے گا، سب سے پہلے ابو ہریرہ کی زبان سے نکلا انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ان باتوں کو لوں گا۔ ابو ہریرہ پیچھے ہٹنے والے تھوڑی، ویسے تو ہر صحابی تیار تھا، لیکن ابو ہریرہ سب سے پہلے کھڑا ہو کر کہا قلت انا یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول کی باتیں میں لوں گا، آپ مجھے سکھائیں۔ ابو ہریرہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بڑا احسان کیا ہے، سب سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ کے ذریعے امت کو پہنچی، سب سے زیادہ حدیث۔ اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا تھا، قبیلے دوست کے رہنے والے تھے، سن 7 ہجری میں جب غزوہ خیبر ہو رہا تھا اس وقت آئے، مسلمان ہوئے، حضور کے در پر پڑے رہے تو پھر پڑے رہے، حالانکہ 3 سال اللہ کے رسول کی صحبت میں رہے، زیادہ وقت بھی نہیں ملتا، صرف 3 سال۔ اور ان 3 سالوں میں وہ کہتے میں تو بیٹھ دروازے پر پڑا رہتا تھا، اللہ کے رسول کب باہر نکلیں گے، اور جب تک واپس نہیں جاتے تھے
میں آپ کی چال کو، آپ کے دیکھنے کو، آپ کے مسکرانے کو، آپ کی باتیں کرنے کو اور لوگوں سے میل ملاپ اور ملاقات ایک ایک چیز کو نقل کرتا تھا اور یاد کرتا تھا، نہ کہ میں امت تک اپنے نبی کی مکمل سیرت پہنچا دوں۔ اور بھی تھے، ایک چبوترا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر، اس چبوترے پر وہ بیٹھے رہتے تھے، فقہائے صحابہ ان کو کہا جاتا تھا۔ وہ صدفہ کا چبوترا آج بھی مسجد نبوی میں اس کو برقرار رکھا ہے۔ ایک چھوٹی سی جگہ ہے جس پر آج بھی لوگ بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ عام مسجد کی بنسبت اس کو تھوڑا سا اونچا بنایا ہے، ایک چبوترا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں ابو ہریرہ اور یہ دوسرے صحابہ پڑے رہتے تھے۔ حالانکہ یہ کام کر سکتے، کاروبار کر سکتے تھے، ان کا ایک مشن تھا، ایک مقصد تھا، اللہ کے رسول کے ارشادات کو اچھی طریقے سے محفوظ کرنا ہے اور اللہ کے رسول کی امت کو پہنچانا ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو پیغام آپ کو ملا اور آپ کا حکم تھا بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ نے جو کچھ آپ کی طرف بتایا ہے اس کو پہنچائیے۔ آپ نے پہنچایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں آپ اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے، اور جب آپ نے خطبہ دیا تو خطبہ دینے کے بعد آپ نے فرمایا هل بلغت، هل بلغت، کیا میں نے تم تک اللہ کی باتوں کو، اللہ کے احکامات کو پہنچا دیا، اللہ کے احکامات کو پہنچا دیا؟ سب صحابہ نے بیک زبان کہا اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا اور پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، اب تم میں سے جو موجودہ لوگ ہیں وہ آنے والی نسلوں تک میرے ان پیغامات کو پہنچائیں، آنے والی نسلیں پھر اپنے آنے والی نسلوں کو ان پیغامات کو پہنچائیں۔ ان کی ذمہ داری زیادہ اہم تھی، اس لیے کہ براہ راست تھے اور باتیں سن رہے تھے، ورنہ کہ رسول نے تو پیغام انتہائی اچھی طریقے سے پہنچا دیا۔ اور آج بھی جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اضحیٰ پر جاتے ہیں اور آپ کو سلام کرتے ہیں تو وہاں یہ کلمات بھی کہتے ہیں اشہد انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ وجزاک اللہ عنا وعن جمیع الامہ خیر الجزاء۔ اے اللہ کے رسول، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں انک بلغت الرسالہ، آپ نے اللہ کی طرف سے جو آپ کو رسول بنایا، آپ کو پیغامات دیے، آپ نے وہ سارے پیغامات پہنچا دیے۔ ہر امتی، ہم اور آپ بھی اللہ کے رسول کے چہرے مبارک کے سامنے وہاں کھڑے ہوتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، یہ باتیں کرتے ہیں اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول اشہد انک قد بلغت الرسالہ، اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی آپ نے رسالت کا پیغام پہنچا دیا۔ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، جو امانت اللہ نے آپ کے سپرد کی تھی وہ امانت آپ نے امت تک پہنچا دی۔ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، آپ نے امت کو بہترین نصیحتیں کی ہیں۔ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ، آپ نے امت سے گمراہی کو دور کر دیا۔ وَجَزَاكَ اللَّهُ عَنَّا وَعَنْ جَمِيعِ الْأُمَّةِ خَيْرَ الْجَزَاءِ، اللہ آپ کو ہماری طرف سے اور پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ہر آدمی کا کام ہے جس تک اللہ کے رسول کی جتنی باتیں پہنچ گئی ہیں اور وہ سمجھ چکا ہے اس کو، ایک آدمی تک ہے تو اس تک پہنچاؤ، دو تک ہے تو اس تک پہنچاؤ، جس کے لیے ملا مولوی بننے کی ضرورت تھوڑی۔ ایک آدمی بس اتنا کہ دین کی باتیں سنتا ہے، گھر میں جا کر اپنی بیوی کو رات کو بتاتا ہے، کھانے پر بیٹھا ہے، ہلکی پھلکی باتیں ہونی چاہیے کھانے پر، تو اپنے بچوں کو بتا رہا ہے، اپنی بچیوں کو بتا رہا ہے یہ دین کے لیے اللہ کا حکم ایسا ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز مردوں کے لیے حرام ہے، فلاں چیز عورتوں کے لیے حرام ہے۔ ان چیزوں کو جا کر بتا رہا ہے، یہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ اس کے لیے کسی ممبر کرسی لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ گھر والوں کو جمع کریں۔ جہاں دیکھو ایک کوتاہی پائی جا رہی ہے
وہاں اچھے انداز سے تانا دے کر نہیں، تانے سے گھر برباد ہوتے ہیں. تانا مت دیا کرو. تانے دو گے تو سامنے سے کفر کے کلمات آئیں گے، تو کلمات کفر بنتے ہیں. اس سے اور مومن کی نشان بھی لیس المؤمن باللعان ولا بالطعان. مومن نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے اور نہ تانا دینے والا ہوتا ہے. تو اس کا کام نصیحت ہے، بالموعظۃ الحسنہ، اچھے انداز کے ساتھ ان کو وہ باتیں پہنچائیں. صحابہ تیار بیٹھے ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول کوئی بات ہے ہم اس کو دے لیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا اللہ کے رسول ان باتوں کو میں لیتا ہوں، میں لیتا ہوں. تو کہتے ہیں فَأَخَذَ بِيَدِهِ، میرا ہاتھ پکڑا یوں اور پکڑ کر 1 2 3 4 5 باتیں گنوائی. 5 باتیں مجھے گنوائی. اور کیا عجیب اور غریب باتیں ہیں اور کیسی عظیم باتیں. ایک ایک بات مجھے گنوائی. سب سے پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری انگلی پر کر کے بتایا، نمبر 1 اتق المحارم تکن اعبد الناس. اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان سے بچو، تم بہت بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، بہت بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. بڑا عبادت گزار بننے، بڑا عابد. عابد کہا ہے، عابد نہیں کہا، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. عابد بہت بڑے عبادت گزار بن جاؤ. ٹھیک ہے، آدمی نوافل پڑھتا ہے وہ بھی عبادت گزار ہے، فرائض پورے کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، نفلی روزے رکھ رہا ہے، یہ عبادت گزار ہے. قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہ بھی عبادت ہے. لیکن ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا اچھا، بہت اچھا، بہتر اور بہترین. ہر چیز میں کہتے ہیں نا، کہتے ہیں اچھا، پھر پوچھتے ہیں اچھا ہے یا بہت اچھا ہے. لوگ کہتے ہیں بہت اچھا ہے، پھر لوگ خوش ہوتے ہیں. تو ایک ہے عابد عبادت گزار اور ایک ہے بڑا عبادت گزار. بڑا عبادت گزار کس کو کہا؟ اتق المحارم. اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچا لیں تو پھر اس سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہو، کوئی نہیں ہو. ہم کہتے ہیں حرام کس کو بولتے ہیں؟ ہمارے یہاں ایک فہرست ہے، بس وہیں تک ہم نے حرام کو محدود کر رکھا ہے. ہم کہتے ہیں زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، سود حرام ہے، ماں باپ کی نافرمانیاں، یہ چند انگلیوں پر گنے چنے بڑے بڑے گناہ ان کو ہم کہتے ہیں بس یہ حرام. ارے سر سے پیر تک دیکھو کتنے حرام کے اندر غرق ہو گئے. ہر آدمی اپنا جائزہ تو لے، سر سے لے کر پیر تک. یہ جو صرف ظاہر کا وجود ہے، باطن کی بات تو الگ آئے گی، بعد میں آئے گی. یہ جو ہمارا ظاہر ہے، اس ظاہر کو تو دیکھو کتنے حرام کام ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیے. ہم نے وہ اختیار کیے ہوئے اور ہم خوش ہیں، ہم تو بہت بڑے عبادت گزار. سر کے بالوں کو دیکھو، ایک عجیب فیشن چل رہا ہے کہ کانوں تک ادھر ادھر سے لے کر گنجا اور اوپر ایک چھتری رکھی ہوئی. نہا عن الخف، بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب اللباس میں ہم امام بخاری لائیں. اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے. جن باتوں سے، جس بات سے اللہ کے رسول نے منع کیا، یہود ان گندگیوں کو فیشن بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے. یہ جن سے بڑھوانا ہوتے ہیں، جتنے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے ذریعے لوگوں کو بتایا جاتا ہے بات اس طرح رکھو اور داڑھی کے ساتھ اس طرح کھیل کھیلو، اپنا لباس اس طرح رکھو. وہ تو دشمن ہیں ہمارے نبی کے، انہیں تو ہمارے نبی کو زہر دیا تھا، وہ تو ہمارا دین مٹانا چاہتے ہیں. اپنے سر کے بالوں کو تو وہ قضا کی تفسیر راوی کرتا ہے کہ پیشانی پر اور یہاں تھوڑے بال چھوڑ دو، باقی ختم کر دو، باقی پھر اس طرح چلا. ابھی دور سے دیکھتے ہیں شاید گنجا آدمی ہے کالی ٹوپی پہنا ہوا ہے، جب وہ قریب آتا ہے وہ کالی ٹوپی نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ ٹوپی نما ایک چیز سر کے اوپر رکھی ہوئی، ایک چھتری سے سر کے اوپر رکھی. ہم خوش ہیں جی میرا بیٹا اس طرح کا بال بنایا گیا، دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے. حد سے حرام کام تو سر سے شروع ہو گیا. اللہ کے رسول منع کر رہے. ہر ان نوجوانوں کو دیکھو
दाढ़ी के साथ खेल खेला हुआ है। एक आदमी वो है दाढ़ी मुंडा है, बट ठीक है अपने आप को गुनहगार समझता है, अल्लाह उसको तौफीक देगा दाढ़ी रखने, और वो उसको गुनाह समझता भी, ये मेरी गलती है कि मैं ऐसे करूँ। लेकिन अपने चेहरे को साइन बोर्ड बना देना और उस साइन बोर्ड पर कार्टून बनाना, ये सिर्फ नाजायज नहीं, ये तो तौहीन है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत की तौहीन है। यूं कट फिर यूं कट फिर यूं कट फिर यहाँ से एक अजीब नक्शे चेहरों पर बनाए हुए, ऐसा लगता है मुसलमान का चेहरा नहीं है, कोई ये कोई साइन बोर्ड है, उस पर कोई कार्टून बना हुआ है। अल्लाह के रसूल की सुन्नतों के साथ वो तो इसलिए कर रहे हैं कि वो तो जले हुए हैं, वो तो जले हुए हैं, वो तो इन सुन्नतों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आदमी रखे पूरी रखे, ठीक है छोटी रखी है, अल्लाह करेंगे तौफीक हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी, उससे ज्यादा अल्लाह तौफीक देंगे और बड़ी हो जाएगी। लेकिन इसमें इधर उधर करके ये खेल खेलना, ये तो सिर्फ नाजायज ये नहीं, इसको से भी आदमी आगे निकल गए, सर से पैर तक इंसान दे। और हमारे यहाँ हज्जाम को सिर्फ पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा। अगर एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला जिसकी 2 मुश्त दाढ़ी हो और वो किसी हज्जाम के पास बैठ जाए और कहे कि उसका फेरो, तो वो पूछेगा भी नहीं कि बाबा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इतनी बड़ी दाढ़ी किससे मंडा है? वो कहते हैं मुझे पैसे से काम है, ये दाढ़ी मंडाने आया तो मंडा है। एक हज्जाम को चाहिए उसको कहे दफा हो जाए, यहाँ मैं ये काम नहीं करता। मुसलमानों के अपने हज्जाम होने चाहिए, अपने नाई होना चाहिए, उस नाई की कुछ तरबियत होनी चाहिए, उसको 10-15 दिन उलमा की मजलिस में बैठकर किसी बड़े दारुस्तान में जाकर उससे बालों के मसाइल सीखना चाहिए। कौन कौन सा तरीका बाल का काटना नाजायज है ताकि वे वो न करो, वरना तो आमदनी उसकी हराम है। एक आदमी गाड़ियां मंडा मंडा कर पैसे ले रहा है, इसकी आमदनी कौन सी बड़ी आमदनी है, इसको कौन हमारा आमदनी करे? वो खुश है कि मैंने दुकान लगाई हुई है और बैठा हुआ हूँ, तो सबके साथ ऐसा करता। कभी कभी मैं फाटक पे खड़ा होकर देखता हूँ, यहाँ से ईसाई भी गुजरते हैं, हिंदू भी गुजरते हैं, मुसलमान भी, इस आबादी में ईसाई हिंदू हैं, सब गुजरते हैं। मैं जब सबके चेहरे को देखता हूँ, सबकी दाढ़ियाँ सबके पास एक तरह के बनाए, एक ही नाई है सब। कुछ कुर्सी पे हिंदू का पंजी बैठा हुआ था, हम जाके उसके ऊपर बैठ जाते। और इन बदबख्तों को इतना समझाओ कि देखो, मैं यहाँ एक हज्जाम में कहता हूँ, मैं उससे कहता हूँ देखो मैं इमाम हूँ और ये दाढ़ी ये छोटी करना गुनाह है, फिर हम चश्मा उतार देते हैं, लेकिन वो फिर भी डंडी मारी लेता है कहीं ना, उसको मरद है इन चीजों। अगर एक हज्जाम ये ऐलान करे मैं दाढ़ी नहीं मंडाऊंगा, गैर शरीफान नहीं बनाऊंगा, जिसने हलक करवाना है सुन्नत के मुताबिक सुन्नत और उसने खत बनवाना है वो आए, उसके दुकान की फाइल कतारें लग जाएंगी, उसकी आमदनी हराम हो जाएगी। मुसलमानों क्या हज्जाम है ही नहीं, उसने चंद दरवाजे पर लोगों की तस्वीरें आविदा की हुई है और आने वाली नस्ल से कहता है इसमें से तुम्हें कौन से बाल पसंद है, हमें बताओ, हम तुम्हें वैसा बना देंगे जिस तरह तुम ये चाहो। नस्ल खराब करना ये लोग। इमाम वली को रहमतुल्लाह फरमाते हैं मैं हज के लिए गया, हज या उम्रे के लिए, बारह आखिर में एक वाजिब हलक का होता है, सर के बाल मंडाने। जैसे मैं हज्जाम की दुकान पर गया और मैंने उस नाई से कहा बेगम तहलुक़ुली रअसी, कितने पैसे लोगे? जैसे करना पड़ता है, बाद में बदमाशी दिखा, आवाज देगा 10 रियाल, वहां जाके बगैर पूछे बैठ जाकर 20 रियाल। वो लोग कहते हैं पूछते हैं, मैंने कहा बेगम तहलुक़ुली रअसी। इमाम साहब असल में इमाम साहब जो बात कहना चाह रहे हैं वो ये कहते हैं अफ़्ज़ल की खम्सति अबवाब मिन अल-मनासिक फिल मक्का फ़अल्लमनीहा हज्जाम। मैं मक्का मुकर्रमा में हज के बाब में, हज के मसाइल में मुझसे 5 गलतियां हुई। कितना बड़े आदमी है इमाम अली, मुझसे 5 गलतियां हुई, 5 मसाइल मुझे नाई ने बताए, 5 मसाइल मुझे नाई ने बताए। और मैं से पहला मसला ये कि जब मैं उसके पास गया तो मैंने कहा कितने पैसे लोगे?
تو نائی نے مجھے کہا حضاک اللہ النسک لا یشارت فیہ، خدا تجھے ہدایت دے، یہ عبادت ہے، حج کے واجبات میں سے ہے، اور عبادات میں شرطیں نہیں لگائی جاتی ہے میں کتنے دوں گا تم کتنے دوں گا، آرام سے بیٹھ جاؤ، جتنے دینا دے دینا۔ مجھے بڑا ہو رہا تھا، عجیب لگا، عالم ہم کہلاتے ہیں اور مسئلہ حجام بتا رہے ہیں، بڑے عجیب کے اجلان سے مجھے تو واقعی یہ شرطیں تو نہیں لگا رہے، یہ تو عبادت ہے، یہ جو اس وقت میں گنجا ہو رہا ہوں یہ تو عبادت ہے، یہ عمرے کے واجبات میں سے بھی ہے، حج کے واجبات میں سے۔ کہتے ہیں میں بیٹھا تو مجھے خیال نہیں رہا، میں نے قبلے کے بجائے دوسری طرف منہ کیا، تو نائی مجھے کہتے ہیں قبلے کی طرف منہ کر، اپنا منہ قبلے کی طرف کر، تو میرے خلجان میں اور اضافہ ہو گیا۔ تو واقعی ایک آدمی جب بال کٹا رہا تو آداب میں سے یہ ہے کہ جس کے بال کاٹے جا رہے ہیں وہ اپنا منہ قبلے کی طرف کر کے بیٹھ گئے، اس لیے میں نے قبلے کی طرف ہو گیا۔ اب میں نے ان سے یوں کہا یوں بال کاٹو، مجھے کہتے ہیں اس کو ہٹاؤ، دائیں طرف آگے کرو، پہلے دائیں طرف کاٹا جاتا ہے پھر بائیں طرف کاٹا جاتا ہے۔ میں نے حیران یا اللہ کہ نائی ہے کیا چیز، میں نے پھر دائیں طرف چھوڑا، اب میں اس کی حیرانگی پر خاموش بال کٹواروں خاموش بیٹھا ہوں، تو وہ نائی مجھے کہتا ہے تو چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے، کب دیر تکبیر کے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میں نے اس دن حج کی کتاب میں دیکھا یہ حج کی مستحبات میں سے، اس کے حلق کے مستحبات میں سے کہ جب تک وہ بال کاٹ رہے آدمی تکبیر پڑھتا جائے۔ امام صاحب فرماتے میں نے تکبیر پڑھنا یہ کیا مطلب ایک ایک شرطیں نہیں لگاتے ہیں، کتنا لوگ ایک کاروبار تھوڑی ہو رہے ہیں، یہ عبادت کر رہے تم جو تمہیں میسر ہو دے دیں۔ دوسرا اس نے کہا قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھو، تیسرا اس نے مجھے کہا پہلے دائیں طرف سے بال کٹواؤ، اور چوتھا مجھے کہا تکبیر پڑھو۔ جب اس نے بال کاٹ دیے اور میں جانے لگا تو مجھے کہتا ہے اے نقل صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا اپنی ٹھکانے پہ جا رہا ہوں، کہا 2 رکعت پڑھ کر کے 2 رکعت پڑھ کر کے۔ میں نے دل میں سوچا آدمی کو نائی تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ایسا ہو تو کوئی حرج نہیں، اگر ایسا ہو تو کوئی حرج نہیں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا تو نے یہ مسئلے کہاں سے سیکھے ہیں، یہ مسئلے میں نے سیکھے کہتے ہیں کہاں سے؟ اس نے مشہور تابعی عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ اس کا نام لیا، فرمایا وہ آئے تھے میرے پاس بال بنوائے تھے، انہوں نے مجھے یہ مسئلے سکھائے تھے، اب جو حاجی آتا ہے اس کو میں یہ مسئلے سکھاتا ہوں۔ ایک عالم کی صحبت میں بیٹھا اور انہوں نے ہم کو یہ طریقے بتائے، کہنے لگے اب میں ان کو بتاؤں۔ امام صاحب میں حیران ہو گیا، اللہ اگر ایسا ہو نہیں ایسا ہو تو پھر اس کے بننے میں کوئی حل نہیں۔ اب تو اس کے پاس پہ جا کر بیٹھو، وہ کہتے ہیں ہمیں پیسے سے کام ہے، آپ نے سر کے ساتھ جو بنانا ہے بناؤ، داڑھی کے ساتھ جو بنانا ہے بناؤ، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ مسلمانوں کا اپنا حجام ہونا چاہیے، مسلمانوں کا اپنا انجینئر ہونا چاہیے۔ اب تو ہم انجینئروں کا یہ ہے مسجد کے نقشے بناتے ہیں تو بیت الخلاء کے رخ کعبے کی طرف کر دیتے ہیں۔ آپ نے بھی مسئلے دیکھی ہوں گی کہ پہلا رخ اس کا قبلے کی طرف ہے، بعد میں انہوں نے وہ ذرا موڑ دیا اس کی طرف۔ ان سے پوچھے یہ کیوں؟ کہ تو انجینئر نے نقشہ اس طرح بنایا، کتنے گھروں کے نقشے ایسے بنائے اس انجینئر کو پتہ ہی نہیں ہے مسلمانوں کے گھروں کے قبلہ ان کے رخ کس طرف ہونا چاہیے، ان کے بیت الخلاء کے رخ کس طرف ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی سبھی لے کر آئے ہیں۔ اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، جب تم بیت الخلاء میں آؤ استنجے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے، تو نہ قبلے کی طرف منہ کرو نہ قبلے کی طرف پیٹ کرو، اس طرح بیٹھو کہ قبلہ تمہارے دائیں طرف ہو یا تمہارے بائیں طرف، اس طرح بیٹھو اس میں۔ یہ بیت اللہ کی تعظیم ہے، یہ بیت اللہ کے احترام کے پیش نظر آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک آدمی ننگا نہا رہا ہے وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نہ نہائے۔ ہاں اگر اس نے کوئی لنگی باندھی ہے، کوئی چٹی پہنی ہوئی ہے اور سطر چھپے تو پھر جس طرح منہ ہو اس طرح منہ کر کے نہا سکتا ہے۔ یہ آداب سکھائیں، مسلمانوں کا اپنا درد ہونا چاہیے۔ اب کپڑے بنانے نہیں آتے، بس فیشن ہونا چاہیے، سطر چھپے یا نہ چھپے، اعضائے سطر کی عکس نظر آئے کچھ بھی ہو،
बस एक पेशेंट से इस तरह होना चाहिए। मुसलमान उसको बोलते हैं जो सर से पैर तक जब आदमी उसको देखे तो आदमी कहे इसके ऊपर इस्लाम का रंग चढ़ा हुआ है। इस्लाम सिर्फ अकायद और इबादत ही का नाम नहीं है, इस्लाम एक रंग का नाम है। सिर्फ तुम्हारे क्या करा है, अल्लाह क्या कह रहे, सिर्फ लोगों अल्लाह का रंग इख्तियार करो, अल्लाह का रंग इख्तियार करो। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह से बेहतर रंग किसका हो सकता है। दरअसल ईसाइयों के यहाँ ये था कि जब कोई बच्चा पैदा होता तो जर्द रंग में उसको डिबोते थे और कहते थे ये उस वक्त पाक होगा जब तक हम इसके ऊपर जर्द रंग न डाल दें। जब कोई आदमी ईसाई होता था उसके ऊपर पीला रंग डाला जाता था और कहते थे अभी इसके ये उस वक्त तक पुख्ता नहीं कहलाएगा जब तक ये रंग में इसको रंग न जाए। अल्लाह ने उनकी तरकीब की कि दफा करें के रंगों को, सिर्फ अल्लाह का रंग इख्तियार करो। अल्लाह का रंग क्या है, इस्लाम है जो अपने अपने वक्तों पर अंबिया लेकर आए हैं, तुम तक पहुँचाया है। ये अल्लाह के अहकाम। एक मुसलमान को देखते ही आदमी का ये इस्लाम के रंग में रंगा हुआ है, ये मुसलमान है। मैं कभी कभी अपने मौलवी दोस्तों से जब इनका इज्तिमा होता है कि हम बैठते हैं, मैं उनसे कहता हूँ इस वक्त दुनिया मुंतज़िर है, बल्कि ये यहूद और नसारा भी मुंतज़िर है, ऐसे उलमा के मुंतज़िर हैं जिनके अंदर अमल और तक़वा नजर आ रहा हो। दुनिया की नजर लगी हुई है उलमा की, हमें अच्छा आलिम मिले। तुम अगर अपने आप को फैशनेबल बनाओ और लोगों की जैसे लिबास पहनने लगो, मीडिया पर आने लगो, उनको पता है ये ऐसे जल्लू पंजू हैं, ये हमारे हैं, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। वो जानते हैं उलमा कौन है, आलिम किसको बोलते हैं, और उनको पता है मुसलमान कौन है, इस्लाम किसको बोलते हैं। इत्तक़िल महारिम, अपने आप को हराम से बचाओ, तकुन अअबदन नास, बहुत बड़े इबादतगुज़ार हैं। इस सिलसिले में कोई और बात इंशाअल्लाह आइंदा माफ करें। अल्लाह